حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے جتنی بھی کالز آپ لوگوں کی شامل کر سکیں وہ پروگرام میں شامل کی جائیں، تاکہ جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور قریہ قریہ، نگر نگر، بستی بستی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ ہر بندہ ہمیں نظر آتا ہے. مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ مبارک کے صدقے میں، ان مبارک ساعتوں کے صدقے میں مالک کائنات اپنا خاص کرم فرمائے تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، اور جو جو خواہشات، جو تمنائیں احباب کے دل کی ہیں پروردگار عالم قبول فرمائے. گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو آپ ہر روز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ کے میرے ہم سب کے محترم حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اللہ صاحب بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً آج کے دن میں بھی انشاءاللہ جو کالز ہوں گی، جو سوالات ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کسی بھی اعتبار سے جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور سوال کے لیے لائیو کالز ہیں، کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبرز پہ بھی آپ کے سوالات ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے اور ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جواب آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں. اور ہمارے ایڈریس کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. مالک کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساعتیں ہیں، کچھ اس حوالے سے جملے جناب قبلہ سہروردی صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک محبت کا پیغام بھی ہو جائے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. اور اپنے آقا و مولا سے محبت کا جو اظہار کرنا ہے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، طریقہ کار اس کا کیا ہونا چاہیے، کچھ الفاظات اس حوالے سے فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر مزید آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ہر کلمہ گو کے لیے یہ خوشی کے لمحات ہیں. یہ بہت بڑی سعادت اور خوشی ہمارے لیے ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. دیکھیں، جہاں تک حضور کے میلاد کا مسئلہ ہے، حضور کے ذکر کا مسئلہ ہے، تو یہ اس مقدس مہینے کو تو ویسے حضور کے ساتھ نسبت ہے. آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے، آپ کا وصال بھی اس مہینے میں، ہجرت بھی اس مہینے میں، بے شمار واقعات ہیں اس مہینے کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی تو اس وقت تک تو ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم ہر چیز سے بڑھ کر بالکل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کر لیں. آپ کا ہم سب تھوڑا سا مائک کل ہو جائے کمپلیٹ، تو پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہم سب ہمارے ساتھی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار
کرنے کے لیے ساتھ ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کا ایمان جو ہے وہ تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک وہ دنیا کی ہر اس چیز سے بڑھ کر، جان و مال سے بڑھ کر اپنے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کر سکے۔ سوالات بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ شامل کریں گے، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت سے ایسے سوالات واٹس ایپ پہ جو ہمیں مطلب تقریباً جو ہے وہ سیم سوال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات کے حوالے سے اور اتنا اتفاقی کے حوالے سے برکت کے لیے کچھ بتایا جائے، تو وظائف بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ علامہ صاحب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی جو ہے وہ عبادت اور وظیفہ، اس سے کوئی جو ہے وہ بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے پابندی صوم و صلات کو جو ہے وہ دیکھ لیں اور قرآن کی تلاوت کو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے۔ جی بسم اللہ، علامہ صاحب فرمائیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اس مہینے کی تو نسبت ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی آمد ہے، آپ کی ولادت ہے، تو باقی تو تخلیق کائنات کا سبب ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور جہاں تک اس مہینے میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جس طرح عام ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وہ سالگرہ منانے کی خوشی میں وہ ذرا تہوار اور وہ دن جو ہیں وہ گھر والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کے ہوتے ہیں، وہ ایک بچے کی بات ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، تو اس لیے یہ تمام کل کائنات کے لیے حضور رحمت ہیں، اور جو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا ہے وہ خاص کر کے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ تو ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے، ہماری محبت کا اظہار بھی اسی میں ہے کہ جس طرح روایت ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتے۔ کال ہے جی، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی مجھے بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں آپ کا نمبر ملانے کی، نہیں مل رہا۔ چلے نمبر مل گیا جی، بتائیے بسم اللہ۔ جی میں آپ کی بہن بات کر رہی ہوں، بڑی پریشان ہوں، نہ میرا اپنا کوئی گھر ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے، میں اس کا شکر ہر حال میں ادا کرتی ہوں، اپنا گھر بھی نہیں، بچی ہے، اس کے بعد بھی میں کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ فوت ہو گیا، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی گھر ہے کچھ لوگوں نے لے کے دیا ہوا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو مجھے چاہیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جسے میں پڑھوں، اللہ میرے حالات بدلے پروردگار، آمین۔ اور میں آقا کا میلاد بھی مناؤں جی، مہینہ میلاد پاک ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آمین 5 آمین۔ وقت کی میں پابندی کرتی ہوں، بچی بھی پڑھتی ہے ماشاءاللہ 5 وقت نماز، بڑے اچھے حالات سے تھی، چلیں اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک اور میری پھوپھو بیٹھی ہیں، ان کا بیٹا ہے جی، ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، وہ 5 صلات کی پابند ہے، ساری زندگی انہوں نے رشتے کروا کے نا جی میرے والد صاحب کی بہن بنی تھی، رشتے کرواتی نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنا گھر ایک چھوٹا سا لیا ہوا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، اس کی بیٹی بھی، اس کی بیوی بھی بدتمیزی کرتی ہے، تو سارے وہ چپ کر کے نا ابھی میرے بھائی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میری بہن سوالات آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں، اپنے بارے میں جو آپ نے پوچھا حالات و واقعات کے حوالے سے، خیر و برکت کے حوالے سے انشاءاللہ جواب دیں گے سہروردی صاحب، اور ماہ میلاد کی گھڑیاں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہی صدقہ انشاءاللہ مالک کائنات سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ دوسرا اپنے جو پپھو جو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ان کے بارے میں، جو ان کے بیٹے کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ 2 سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، بسم اللہ سہروردی صاحب۔ دیکھیں میرا بیٹا، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنے حالات کے بارے میں بتایا ہے، تو ماشاءاللہ نماز یقیناً آپ پڑھتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالات آپ کے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر ہو جائیں گے۔
اب جب عصر کی نماز پڑھیں، عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر لحاظ سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو آپ کی پھپھو کا سوال ہے بیٹے کے بارے میں، اگر وہ بھی پڑھیں اور وہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، 111 مرتبہ وہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر پانی دم کر کے خود پئیں، بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ وہ جو نافرمانی کی طرف جا رہا ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان سورۃ کوثر کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں تک اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی۔ دونوں سوالات کے بارے میں جواب آپ تک پہنچ گیا جی۔ اللہ کریم میں چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر سے بہتر ہی ہوں گے، پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی۔ انشاءاللہ یہ وظائف جاری رکھیں، اور چونکہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے کال کے آغاز میں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، تو بہت اچھی بات یہ ہے، اور بڑا اچھا محسوس ہوا یہ سن کر مجھے کہ ہر حال میں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، مالک اس کے لیے آسانیاں ضرور کرتا ہے۔ امتحانات زندگی میں آ ہی جاتے ہیں، معاملات کچھ مسائل ایسے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات ضرور بہتر ہوں گے۔ واٹس ایپ پہ بھی چونکہ 2-3 لوگوں کے سیم سوال ہیں علامہ صاحب جو انہوں نے پوچھے ہیں، اسی اعتبار سے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ گھریلو پریشانیاں اور نا اتفاقی تو سکون اطمینان نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ اجتماعی اگر کچھ بتانا چاہیں تو آپ ضرور رہنمائی کی صورت میں ذرا۔ دیکھیں، جہاں تک ایک جنرل سوال کی بات ہے تو سکون تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے۔ بے شک۔ اور ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے، خوبصورت ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس مہینے کے اندر کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور سرکار سے والہانہ محبت کا یہ بہت بڑا خوبصورت ایک طریقہ ہے کہ سرکار پر درود شریف پڑھا جائے۔ تو انشاءاللہ جنرل ہے کہ ہر ایک کے لیے جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، حضور سے محبت کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ درود شریف پڑھے کثرت سے۔ اس کے علاوہ گھروں میں سکون کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت صدقہ خیرات انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اس سے آفات و بلیات اور مصائب و علام جو ہے نا وہ صدقہ خیرات سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گھر میں قرآن پڑھا جائے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ ڈیلی ریگولر قرآن پڑھا کریں، تاکہ اس قرآن کی برکت سے بھی آپ کے گھر میں سکون رہے گا۔ تو یہ عمل ایک ہر گھر کے لیے ہے، تو یہ کریں، انشاءاللہ گھروں میں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ جی۔ اللہ کریم مہربانی کریں جی۔ اور سوال جس طرح آپ نے کیا، یعنی جو ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے بھی سوالات جو ہمیں ملے، انشاءاللہ اللہ کریم چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت اور جو بھی وظائف کی صورت میں یا پھر ویسے آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور انشاءاللہ اللہ کریم چاہا تو معاملات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ کچھ مسائل، کچھ چیزیں تو ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو انسان ہوتا ہے کہ جب انسان صبر اور شکر کا دامن چھوڑتا نہیں ہے تو ضرور معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو۔ درود کا تحفہ جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ اپنی طرف سے انشاءاللہ علامہ صاحب بھی یہ تلقین کریں گے کہ ہم اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے یہ ایک تحفے کی صورت میں، یعنی ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن تک اگر زیادہ سے زیادہ کچھ اس حوالے سے بھی تلقین میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کی جائے درود کے حوالے سے۔ دیکھیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کسی دوسرے کی غیر کی بات نہ سنیں، حضور سے والہانہ محبت کی صورت میں حضور کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ایک عام گھر میں نے پہلے بھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ ایک عام گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے کتنے خوشی مناتے ہیں۔ تو جو سبب کائنات ہیں، تخلیق کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، آپ کے دن کیوں خوشی نہیں منانا چاہیے؟
کیوں لوگ سوگ میں چلے جاتے ہیں، کیوں لوگ اپنی لائٹیں آف کر لیتے ہیں؟ اگر کوئی جو مین چیز ہے کہ کوئی ایسا کام عمل نہیں کرنا چاہیے، آن ایئر ہم بتا رہے ہیں کہ جو خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف ہو، مثال کے طور پہ گانے بجانے ہیں، ناچ ہے، بھنگڑے ہیں، مطلب رستوں کو بند کر کے، مطلب ہے کہ یعنی جن چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے، جن چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن باقی اپنے گھروں میں لائٹ لگائیں، روشنیاں کریں، بازاروں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، اور کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھیں، حضور کی محفل میلاد منائیں، حضور کی نعت خوانی کریں۔ باہر سے نہیں بھی لوگوں کو اگر بلا سکتے ہیں آپ، تو اپنے گھر والوں کو بٹھا کے، بچوں کو بٹھا کے آپ کم از کم حضور کی ثنا خوانی کریں۔ یہی محفل میلاد ہے۔ جو آپ گھر میں پکاتے ہیں کھانا بنا کے، اس کے اوپر تھوڑا سا ذکر کر لیں حضور کا، حضور پر درود شریف پڑھ لیں، یہی محفل میلاد ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کے ساتھ ان تہوار کو منانا چاہیے، خوبصورت طریقے سے منائیں، اور کوئی غیر شرع کام جو ہے اس کی ملاوٹ اس دن میں نہ کریں برائے مہربانی۔ باقی خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تو اب قرآن پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کتنی رہنما کتاب ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اس لیے یہ اس مہینے کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر بہت زیادہ حضور کا ذکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ حضور پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، حضور کے دن کو، تہوار کو خوبصورت انداز میں منانا چاہیے۔ تو یہی ایک ہمارے پاس، اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، تو پھر ہمارے اسلاف کے پیغام یہی ہیں کہ ہر گھر میں محفل میلاد ہونی چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو تو محفل میلاد منائیں۔ محفل میلاد ہے کیا؟ میرے حضور کے چرچے کا نام محفل میلاد ہے۔ حقیقی جو ایک شعور لوگوں کو ہے، اسی طرف ہماری کوشش ہے کہ جو پیغام ہے، یعنی میلاد النبی کا یا پھر سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے، جس پر سہروردی صاحب بھی جو ہے وہ زور دے رہے ہیں۔ تو یہی ضروری ہے جس کی تلقین بھی کی جا رہی ہے، اور زندگی میں اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سوچنے کی اور یہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ آخر الزمان نبی کو ماننے والوں کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے سوالات میں، ان چیزوں میں، دلیلوں میں آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ میلاد ہی کرنے والا جو ہے وہ عشق اور محبت کا اظہار کرتا ہے، جو میلاد نہیں کر رہا اس کے دل میں عشق نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ لیکن جب کبھی کچھ لمحات ایسے آ جائیں، جب کچھ وقت ایسا ہو، تو اظہار کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ حي على الفلاح حي على الفلاح۔ تو میرے خیال سے یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں اپنے جو ہے وہ محبوب، اپنے نبی آخر الزمان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسی بات پر جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں جناب قبلہ اللہ سہروردی صاحب۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ سہروردی صاحب فرمائیے گا۔ تو میں بھی چاہ رہا تھا کہ بس یہ حقیقی جو پیغام ہے وہ ہمارا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے لوگوں تک پہنچے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں حضور کا آنا جو ہے، یہ ہمارے اوپر مومنین، بالخصوص مومنین پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور دوسرا احسان یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کی ہر چیز نعمت تمہیں میسر آ سکتی ہے، لیکن امتی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا ایک فخر کی بات ہے کہ ہم کتابوں میں لکھا ہے کہ تورات میں اس امت کا بہت زیادہ ذکر تھا، بہت ذکر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تو اس امت کا ذکر آتا اس میں۔ تو ایک وقت میں یہ بھی کہا کہ
الہ العالمین کہ یہ اتنا اس امت کا ذکر ہے جو آخری رسول کو دی گئی ہے، تو یہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت تو میں نے اپنے آخری رسول کے لیے رکھی ہے۔ تو پھر یہ اعزاز کی بات تو ہے کہ یہ امت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بلکہ قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جتنی امتیں اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، جتنی بھی، ان تمام امتوں میں اللہ نے اس امت کو بہترین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ تو اگر خوبصورت اور بہترین امت بنائی ہے تو پھر اس امت پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کائنات میں اپنے نبی سے محبت کریں، سب سے زیادہ، اور محبت کا انداز محبت میں ہونا چاہیے، بغض و عناد میں نہیں ہونا چاہیے، کینہ پروری میں نہیں ہونی چاہیے، مطلب ہے کہ تنقید میں نہیں ہونا چاہیے۔ محبت ہم نشینی ہے، نکتہ چینی نہیں۔ جہاں محبت پیار ہوتا ہے وہاں نکتہ چینی نہیں ہوتی، اور جہاں نکتہ چینی ہوتی ہے وہاں سمجھ لیں کہ محبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ناظرین کے لیے ضروری ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ثواب کی بجائے آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اگر نافرمانی میں چلے جائیں گے تو پھر دوسرے زمرے میں آ جائیں گے۔ تو وہ کام کریں۔ کام کیا کرنا ہے؟ اپنے میلاد شریف نماز پڑھیں 5 وقت کی۔ ہمارا تو درس ہی آپ لوگوں کے لیے یہی ہے۔ بالکل بالکل، نماز پڑھیں، سرکار کا یہ ولادت کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھیں۔ آپ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ بعض دفعہ ہمارے سوشل جو میڈیا پہ بڑا یہ آ رہا ہے حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہے، فلاں ڈیٹ کو ہے، 12 کو وصال، ولادت 12 کو ہے، ولادت 9 کو ہے، ولادت کسی بھی ڈیٹ کو ہے، ولادت تو ہے، ولادت ہے۔ یا تو سمجھیں کہ حضور کی ولادت نہیں ہے۔ جہاں اختلاف رائے موجود ہے، اختلاف موجود ہے، لیکن ولادت تو ہے، حضور تشریف تو لائے ہیں۔ اچھا چلیں اگر کہہ لیں کہ حضور کا وصال ہے، 12 کو وصال ہے، کوئی بات نہیں، وصال ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا آنا بھی اس امت کائنات کے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی بہتر ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، اور لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو میں ہاتھ باندھ کے گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے اکابرین سے اور ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے، کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر کوئی حضور کے ساتھ محبت کا دن تہوار منانا چاہتا ہے اسے منانے دیں، اگر کوئی نہیں منانا چاہتا تو خاموشی اختیار کر لیں، منع نہ کریں، روکے نہ۔ ایک ہوتا ہے انسان خود نہ کرے، ایک دوسرے کو بھی نہ کرنے دے۔ ہاں آپ کا فرض بنتا ہے، اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو پھر وہ میرا نہیں، وہ ہر ایک کا فرض ہے اسے روکے کہ نہیں بھائی یہ نبی یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ نبی سے اس غلط کام کو نبی کی ذات سے منسوب نہ کریں۔ آپ ہر ایک کو روکنا چاہیے، لیکن حضور ایسی روایات یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں، یہ بڑی اچھی بات مطلب آپ نے کہی کہ ان سے جو ہے وہ اس کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں نا ہم سوشل میڈیا پہ کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایسے، مطلب ہر ایک بندہ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا نام ہو جائے تو نام اچھے طریقے سے بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ بالکل کسی یہ نہیں کہ کوئی غلط کام کر کے آپ کہیں کہ میرا نام ہو جائے۔ کام وہ کریں جس کام سے نام بھی ہو جائے اور اللہ اس کا رسول کا راضی بھی ہو جائے۔ کالر ایک شامل کریں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں رابعہ فرام پنجاب سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ میرے سر میں بہت شدید درد رہتی ہے، اس کے لیے کائنڈلی وظیفہ بتا دیں، اور جو اینڈ پہ آپ لوگوں کی دعا ہوتی ہے اس میں خصوصاً میرے اور میرے بھائی کی نصیبوں کی دعا کی جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نام کیا بتایا آپ نے اپنا؟ رابعہ فرام پنجاب۔ والدہ کا نام؟ تحسین اختر۔
سر میں درد جو آپ نے بتایا ہے یہ پورے سر میں درد ہوتی ہے یا آدھے سر میں درد ہے؟ پورے سر میں، اکثر آدھے بھی ہوتی ہے، اکثر آدھے میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک، تھینک یو سر. جزاک اللہ جی، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. پروگرام دیکھتے رہیے، سوال ہم تک آگے انشاءاللہ. دیکھیں میرا بیٹا پورے سر کی بتائی جی پورے سر میں بھی اور آدھے میں بھی انہوں نے کہا. اچھا میرا بیٹا جب نماز پڑھے نا تو یہ دایاں ہاتھ نا اپنے سر کے اوپر ایسے رکھ لیں، رکھ کر آپ نے 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے. یہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے. یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا. یہ چند ایک دن کریں، آپ کے سر کی درد جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ پورا جو کمپلیٹ سر ہے نا سر کے درد کی وہ تو ٹھیک ہو جائے گی. رہا آدھے سر کا مسئلہ تو اگر وہ نہ جائے تو پھر دوبارہ کال کر لینا. چلیں بہتر ہے جی انشاءاللہ. جی جواب سن لیا جی آپ نے، اللہ کریم مہربانی کریں گے انشاءاللہ. پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ یہ وظائف کیجئے اور دعا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ. یعنی آپ نہ بھی کہتی تو ہمارے جتنے کالرز ہوتے ہیں دیکھنے والے سننے والے، لاسٹ میں چونکہ جب ہوتی ہے تو اجتماعی طور پہ سب کی طرف سے سب کا نام اس میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ضرور کریں گے آپ کے لیے بھی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب میرا سوال ہے جی کہ میں نے ایک عزیز ہیں اپنے، ان کو کچھ پیسے دیے تھے ادھار، ٹھیک ہے، تقریباً 4 لاکھ روپے دیے تھے ان کو. اب وہ میں مانگ رہا ہوں تو وہ واپس نہیں کر رہے ہیں. تو کیونکہ قریبی رشتہ داری ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ میں وہ وظیفہ کروں تو وہ خود بخود ہی پیسے دے دیں. اچھا ٹھیک، یہ میری پریشانی ہے جی. وہ بس محبت میں آگے دے دیے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے متعلق کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیجیے جی ضرور تاکہ میں اس کو کروں. ہاں جزاک اللہ. میں ہولڈ کروں. اب آپ فون کو ڈسکنیکٹ کر دیں، آپ ٹی وی اسکرین پہ جواب سنیں اپنا. ٹھیک ہے، آپ کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ جی ضرور. میرے بھائی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے. جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورت یاسین کی آیت ہے. اس کو 41 مرتبہ 41 مرتبہ آپ نے اپنے اس رشتہ دار عزیز کا تصور کر کے اس آیت کو پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے، تصور کر کے پڑھنا ہے اس کو. آپ کچھ دن پڑھیں انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں امید ہے اللہ قرآن کی برکت سے اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ آپ کے پیسے دے دے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے. انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے اللہ کریم نے چاہا تو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یعنی ظاہر ہے پریشانی تو خیر ہوتی ہے لیکن اس سینس میں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو چھوڑیں. انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ معاملات بہتر بھی ہوں گے اور جس طرح بھی جو لین دین ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور ظاہر ہے انسان تعلق کو بھی اس حوالے سے دیکھتا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کسی حوالے سے نہ ہو سکے. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ مہربانی کریں گے ضرور. آپ یہ وظائف کیجیے گا، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. لاسٹ لیکن جی آج کے پروگرام کی کال، پھر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابھی 2 سال ہوئے شوہر کا انتقال ہوا ہے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے ابھی 2 سال ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ایک دوست کو کسی پلاٹ کے لیے پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ دوست ان کے انتقال کے بعد اب منکر ہو گیا اور وہ پیسے واپس نہیں کر رہا. 2 سال ہو گئے اور ہم بہت بار اس کے پیچھے بھاگے ہیں. اور میں بیوہ عورت ہوں، بچے بھی ابھی بالغ تو ہیں مگر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی پریشانی ہے
तो कोई ऐसी चीज आप बताए कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले ठीक। और वो मेरे पैसे उनका नाम बता दें। किनका? उनका? जी, जिन्होंने पैसे, मतलब वो जो प्लॉट वगैरह जो भी जिनके साथ है। हाँ, वदूद खान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा, इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं। सौदी साहब बताएंगे। मेरा बेटा, जब आप असर की नमाज पढ़ लें, सूरत तारिक है आखिरी सिपारे में, वस्समाए व तारिक, और इसके दरमियान में एक आयत है, इन्नहु अला रजअही लकादिर। जब ये सूरत पढ़ें तो इस आयत का 3 मरतबा तकरार करके, यानी 3 मरतबा पढ़ के उसका तसव्वुर करके फिर आपने सूरत को मुकम्मल करना है। तो ये 11 दफ़ा सिर्फ आपने पढ़नी है सूरत तारिक असर की नमाज के बाद, और हर दफ़ा 3 मरतबा इस आयत का तकरार करना है। ये चंद दिन पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम के जाने पहुँच चुका है। इंशाल्लाह दुआ होगी लास्ट में। अब सौदी सब दुआ फरमाएंगे। आप तमाम देखने वाले सुनने वाले हमारे साथ दुआ में शामिल हो जाइएगा और प्रोग्राम इंशाल्लाह देखते रहें। आपसे मुलाकात होगी हमारी इंशाल्लाह प्रोग्राम हय्य अल फलाह में। अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारा आना जाना उठना बैठना तेरी रज़ा के लिए है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, माह मुक़द्दस हम सब को नसीब फरमा, और इस मुक़द्दस महीने के अंदर हम सब को हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हुज़ूर के ज़िक्र से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा। हुज़ूर की महफ़िल मिलाद का महीना है, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह पूरी उम्मत पे अपना फ़ज़ल और करम फरमा। हमारी ख़ताओं सज़ाओं को मुआफ़ फरमा, बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत को दूर फरमा, जो बच्चे नाफरमान हैं उनको माँ बाप की फरमा बरदारी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। हमारे माँ बाप की बख्शिश व मगफिरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।